بیسکلی. واللہ عالم. اب اگر نالج نہیں ہے تو یہ پھر اور خطرناک بات ہے کہ جو امت ہے وہ جو بیس ہے اسلام کی اس کو بھول گئی. اسلام کی بیس کیا ہے؟ توحید. توحید کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو جب وہ ہم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو جب ہم اس چیز کو بھول گئے، یعنی جو بیس ہے، یعنی لا شریک اللہ، اسی کو جب ہم بھول گئے اور ہم بتوں کو ساتھ یہ اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اپنے علاقوں میں انہیں سجایا ہوا ہے اور ہم انہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ ہم اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. ایسی لوگوں نے. اور اس میں ہمارا کیا فائدہ؟ وہ بت یہ جو پڑے ہیں یہ ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں. نہ کوئی ہمارے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ کچھ، صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر بڑے بڑے وہ شیروں کے بت بنائے ہوتے ہیں کہ ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. دیکھیں یہ واقعی ساری چیزیں نا اب سمجھ سے بالاتر ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ خوبصورتی کے لیے بنا رہے ہیں. لیکن بات آپ کی بالکل سچ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ بت پرستی کی طرف لے کے جا رہی ہیں یا بت بننے، اور ان کا وجود ہے یہاں پہ، اور اللہ اس چیز سے بہت زیادہ شاید ہو سکتے ہیں ہم سے ناراض ہو. یہ حدیث میں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں تصاویر ہوں ادھر رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے. تو جس گھر میں بت ہوں گے پڑے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر اس میں ایک ڈریم مجھے آیا تھا 2019 میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بہت سے حکمران اس ملک میں آئے، آرمی بھی آئی. جب بھی کوئی نیا حکمران آیا یا جب بھی نئی حکومت آئی تو لوگوں کو امیدیں تھی کہ اب ہمارے حالات بہتر ہوں گے، لیکن وہ حالات بہتر ہونے کی بجائے بدتر ہی ہوتے چلے گئے. بالکل ایسی. ایون عمران خان آئے تو ان کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، ملک بلکہ نیچے چلا گیا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے کہ کسی بھی حکمران نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ وہ اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرے. کیونکہ جب تک ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد بھی کبھی نہیں آئے گی. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان اب جو لوگ ہیں یہ نکل جائیں اور جو بھی باہر چیز نظر آئے، بت آئے تو اس کو توڑنا شروع کر دیں. نہیں، بالکل نہیں. صرف اپنے گھر کی حد تک رکھیں اس کو، اپنے گھروں کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں، اور جو باہر لگے ہوئے ہیں وہ حکومت جانے اور ان کا کام جانے. وہ حکومت کا کام ہے، وہی ان کو ختم کرے تو وہی ان کا ہی کام ہے. تو اس میں اب لوگوں کو چاہیے، پاکستان کے جو علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حکومت کو کہیں کہ یہ سب شرک ہے، اس کو آپ ختم کریں. تو پھر حکومت اس کو ختم کرے تو وہ بہتر ہے، وہی سب سے بہتر ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملک میں شہیدوں کے جو مجسمے ہیں وہ بھی ملیں گے ہر شہر میں. تو اب ٹھیک ہے، انہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی، اپنی جان دی، جامِ شہادت نوش فرمایا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم وہ جو ان کے بت ہیں وہ بنا کے تو گھروں میں سجانا شروع کر دیں. یہ تو بالکل ویسے ہی ہو گیا جیسے وہ نوح علیہ السلام کے دور میں کہ یہ نیک بندے ہیں ان کے بت بنا دو. وہی اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے وہ کچھ، یعنی ہمیں ان سے کوئی فائدہ تو ہو نہیں سکتا، بس اپنے ایک نفس کی تسکین. آنے والی جنریشن پوچھے یہ کون ہے، کہیں یہ تو نیک بندے اللہ کے شہید ہوئے تھے. ہاں بالکل. تو اس میں پھر ہمیں جو ہے نا، میں پھر وہی بات کہوں گا، یا تو ہم اپنے نفس کو خوش کر لیں یا پھر ہم اللہ کو خوش کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یعنی اپنے نفس کو بھی خوش کریں اور اللہ کو بھی، کیونکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. جب میں نے یہ اللہ سے کہا کہ مجھے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلا، تو اس وقت مجھے اللہ کی ضرورت تھی، اللہ کو میری کوئی ضرورت نہیں تھی. تو جب اللہ نے مجھے رستہ دکھایا تو میں پھر میری پوری کوشش تھی کہ میں اس پہ عمل کرتا چلا جاؤں. ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ یعنی اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ کبھی شرک معاف نہیں کرے گا، لیکن ہم اس چیز کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. یہ ایسی ہی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو آدھا لے کے مت چلو، کہ جو چیز تمہارا دل چاہے تم وہ اپلائی کرو دین اسلام میں، اور جس چیز کا تمہارا دل نہ چاہے وہ تم اپلائی نہ کرو. تو اسی طرح سے ہم کہنے کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن بت پرستی کی طرف ہم پورا مائل ہو رہے ہیں.
تو جیسے اب یہ جو بیسیکلی جو ڈیکوریشن پیسز ہیں، بت ہیں، یہ امریکہ، یورپ، ان لوگوں نے، یعنی جو کافر لوگ ہیں، انہوں نے اپنے گھروں میں اس کو سجایا ہوا ہے کہ اس سے گھروں کی زینت زیادہ ہوتی ہے. تو ہم جو مسلمان ہیں ہم بھی بیسیکلی انہی کو فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں ہم گے، ماڈرن بن جائیں گے. ماڈرن بن جائیں گے. بالکل، لیکن وہ تو یہ چاہ ہی یہ رہے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں اور ہم بالکل اس طرف جائیں اور ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہوتے جائیں، اور وہ ہم سے بیسیکلی قاسم صاحب کروانا ہی وہ کام چاہ رہی ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے برا عمل ہو. جی. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی انسان جب کسی سے بدلہ لینا چاہے گا تو وہ چاہے گا کہ اس کو برے طریقے سے مارے، ہٹ کرے. جی. تو وہ ہمیں اس جگہ سے ہٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم کچھ ایسا کام کریں جو اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز ہو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ دیکھیں نا، اب ہم نے یہاں پہ لبرٹی کا بت بنا دیا. پھر اس کے بعد جو سٹیچوز ہیں وہ مصر کے قدیم سٹیچوز وہ ہم نے یہاں پہ بنا دیے. ابھی اس آپ کے نے وہ بعد ذکر کیا چائنا کا وہ اب میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، بدھ ہسٹ بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے، چائنا اور چائنیز جس کی بات کرتے ہیں وہ